اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو چاہیے تھا یہ میرے گھر میں داخل ہو رہے ہوتے تھے تو یہ خوف زدہ ہو کے داخل ہوتے. حضرت علی نام مسجد میں داخل ہوتے تھے تو چہرے کا رنگ فک ہو جاتا تھا، بہت جیسے کوئی ڈرا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے مسجد میں داخل ہوتا. کسی نے کہا حضرت بڑے بڑے مارکوں میں آپ نہیں دیکھتے، بڑے گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، آپ کو ہم نے کوئی خوف کا اثر نہیں دیکھا، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کس شہنشاہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوتا ہوں. تو اللہ کی عظمت کو سامنے رکھیں اور پھر مسجد میں قدم رکھیں. پھر مسجد میں آپ تو کوئی ہل جلاتا ہوا آ جائے گا، کوئی فصل کاٹتا ہوا یہ بھاگیں گے مسجد میں کہ ہمیں تکبیر اولیٰ مل جائے. تو کوئی ہل جلاتا ہوا آ جائے گا، کوئی فصل کاٹتا ہوا آ جائے گا، کوئی سبزی بیچتا ہوا آ جائے گا، کوئی ریسٹورینٹ کے اندر کھانا تقسیم کرتا ہوا آئے گا اور اس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہوگی کھانے کی فلاں کی یا پسینے کی، اور کوئی اگر مکینک ہوگا تو اس کے کپڑوں سے ڈیزل پٹرول کی بھی بو آ رہی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ یہ کاموں والے کپڑوں کے ساتھ میرے گھر میں آئیں اور یعنی پالیوٹ کریں اس ماحول کو، نہیں، کام کے کپڑے الگ رکھو. جب تمہیں مسجد میں آنا ہے تو اپنے کپڑے صاف رکھو، خوشبودار، اور ان صاف کپڑوں کو پہن کے عبادت کے لیے مسجد میں آئے. تکلف نہیں سکھا رہا، شریعت نے تکلف نہیں سکھایا، شریعت نے صفائی سکھائی. مسجد میں آنا ہے تو زینت اختیار کر کے آؤ. زینت سے کیا مراد؟ صاف کپڑے ہو، ستھرے کپڑے ہو. اگر گاڑی میں کنگھی ہے تو کنگھی کی ہوئی ہو، کیونکہ الجھے ہوئے بال کئی دفعہ دوسرے بندے کو اچھے نہیں لگتے، تو شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. فرمایا نہیں، تم صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ. دوسروں کے لیے سامنے تم پسینے والے کپڑوں میں آؤ گے تو ان کو دکھ ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی، تم دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ. اس لیے فرمایا کہ جو بندہ کچا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں داخل نہ ہو. حدیث پاک کے الفاظ میں نبی صاحب نے فرمایا کہ فلم يدخل مسجدنا، وہ ہماری مسجد میں داخل ہی نہ ہو. کیوں؟ نبی صاحب نے فرمایا انی اکرہ ریحا، میں کچے پیاز کی بدبو کو ناپسند کرتا ہوں. نبی صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کچے پیاز کو کھانا نہ پسند کرتا ہوں، نہیں، ہو سکتا ہے کھانا پڑ جائے کسی وقت ضرورت کی وجہ سے، یا اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے تو تم کچا پیاز کھا سکتے ہو. لیکن اگر تم کھاؤ تو پھر اب منہ کو صاف کرنا بھی ضروری ہے. اس کی بو دوسرے کو نہ سنبھاؤ، صاف کر کے منہ آؤ مسجد میں. تو مسجد میں انسان صاف ستھرے کپڑے پہن کے عبادت کی نیت سے جائے، اور جتنی نیتوں کو جمع کر لے گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. ایک بندہ جاتا ہے جی میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو ایک ثواب ملا. ایک مسجد میں جاتا ہے میں نماز بھی پڑھوں گا اور میں وہاں پر جتنی دیر رہوں گا اعتکاف کی نیت بھی کروں گا، اس کو 2 ثواب ملے گا، 2 نیتیں ہونے کی وجہ سے. ایک بندہ کہتا ہے جی نہیں میں مسجد میں جاؤں گا، جماعت سے نماز بھی پڑھوں گا، اعتکاف کے ساتھ وقت بھی گزاروں گا، اور جو وقت مل جائے گا اس میں اللہ کا قرآن بھی پڑھوں گا، اس کو 3 ثواب ملے گا. ایک بندہ نیت کرتا ہے میں مسجد میں جاؤں گا، نماز بھی پڑھوں گا، اعتکاف بھی کروں گا، تلاوت بھی کروں گا، اور جو محلے کے ساتھی مسجد میں ہیں میں ان کی خیریت بھی دریافت کروں گا، مجھے پتہ رہے کہ محلے کے سب لوگ خیریت سے ہیں، اس کو اور بھی ایک ثواب مل جائے گا. ایک بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی میں خیریت بھی دریافت کروں گا اور میں ان کو نماز کی تلقین یاد دہانی بھی کروں گا تاکہ جو کمزوری کرتا ہے وہ کمزوری نہ کرے، میں وہاں پہ نصیحت بھی کروں گا. اب اس کو جانے کا اور زیادہ ثواب مل گیا. تو جتنی نیتوں کو دل میں لے کے جائیں گے وہاں مسجد میں جانے کا ہمیں اتنا ثواب زیادہ ملے گا. آج کے دور میں ایمان بچانے کے لیے چند کہف ہیں. کہف کہتے ہیں عافیت کی جگہ، جہاں انسان پریشانی سے بچ جاتا ہے. تو مسجدیں ایمان بچانے کے کہف ہیں. جس بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ پکا ہوگا نا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا ایمان بچا رہے گا. تو مسجد کے ساتھ بندے کا تعلق گہرا ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق گہرا رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جس بندے کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا، حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ ہے،
جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو بندے کو مسجد سے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ مسجد میں اس کا دل اٹکا رہے, جہاں بھی جائے مسجد میں دل اٹکا ہو. نبی علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لاتے تھے, پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے, تحیۃ المسجد پڑھا کرتے تھے, پھر اس کے بعد گھر آیا کرتے تھے, اور جب جانا ہوتا تھا تو بھی گھر سے مسجد میں آتے تھے اور مسجد کے بعد پھر سفر کا آغاز فرمایا کرتے تھے. تو مسجد میں ہمارا بھی دل اٹکا رہے, مسجد ہمارے لیے طاقت بن جائے گی. اس کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا. جو بندے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں نا, ان کی 5 صفات اللہ نے قرآن پاک میں گنوائی ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ, جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے, ان کے ایمان کی تصدیق ہو رہی ہے. مسجد کو آباد کرنے والوں کی وہ پکے مومن ہوتے ہیں. والیوم الآخر, اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. واقام الصلاۃ, اور نماز پڑھتے ہیں. وآت الزکاۃ, اور وہ زکات دیتے ہیں. ولم یخش الا اللہ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ان کے دل میں فقط اللہ کا ڈر ہوتا ہے, مخلوق کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا. یہ بھی خوبی کی بات ہے, صرف اللہ سے انسان ڈرے, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. تو ان صفات کے ہونے کی تصدیق اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور جن میں یہ صفات آتی ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, ان قریب ممکن ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت والوں میں شامل فرما دے. تو ان صفات کے ساتھ ہم مساجد کو آباد کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والا بنا دیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد پر جو مسجد بنائی جا رہی ہے اللہ اس کو اپنی مقبول جگہوں میں شامل فرمائے, بنانے والوں کی محنتوں کو اللہ قبول فرما لے, اور اللہ تعالیٰ اس مسجد میں ایسے نمازی بنائے جن کے بارے میں فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فتنے کا زمانہ ہے, تو یہ فتنے سے نجات ہمیں کب ملے گی؟ فتنے سے نجات ملنے کی 2 نشانیاں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کھڑا کر دے دین کی درد والے جو دین کی محنت کرنے لگ جائیں. امام مالک رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت سنت کی کشتی کیسے ڈوبے گی؟ فرمایا علماء کی وجہ سے. اس نے پوچھا کہ اچھا یہ کشتی تیرے گی کیسے؟ فرمایا علماء کی وجہ سے. وہ حیران ہو گیا, حضرت یہ کیا بات کی؟ فرمایا ہاں جو علماء سو ہوں گے ان کی وجہ سے کشتی ڈوبے گی, اور جو علماء خیر ہوں گے, صالح لوگ ہوں گے, درد رکھنے والے لوگ ہیں, ان کی وجہ سے امت کی کشتی پھر تیر جائے گی. تو آج کے دور میں دین کا کام جب علماء خود اپنے ذمہ لے لیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اس کام کے لیے, تو علماء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علماء کی کشتی کو پھر تیرا دیں گے. ایک تو اس کی بھی دعائیں بھی کریں کہ علماء دین کے کام کو اپنا غم بنا لیں, اس کو اپنا یعنی وراثت کا حصہ سمجھیں کہ نبی اسلام کی وراثت کا یہ حصہ تھا, یہ ہمارا کام ہے. اور دوسری بات کہ جب مسجد میں فجر کی نماز میں مجمع اتنا ہوگا نا جتنا عام دنوں میں جمعہ کی نماز میں ہوتا ہے, تو پھر انشاءاللہ خیر کے آثار سامنے آ جائیں گے. فجر کی نماز میں 10-20 بندے ہوتے ہیں اور جمعے کی نماز میں شاید 3000 بندے ہوتے ہیں. تو یہ فرق کیوں ہے؟ امت نماز کی اتنی پابندی کرے کہ فجر کی نماز میں بھی مجمع اتنا ہو جتنا مجمع جمعے کی نماز میں ہوتا ہے. جب یہ ماحول بن جائے گا تو امت کی کشتی پھر کنارے لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مساجد کو ایسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.